بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ویلکم ٹو یور اون شو ہم اور ہماری زراعت، جس میں بات ہوتی ہے ہمارے کنزیومرز کی، ہمارے فیلو سٹیزنز کی، ہمارے شہریوں کی، ہمارے اسپیشلی جو زراعت سے لوگ منسلک ہیں۔ 40% ہماری جو آبادی ہے اور جو کام کرنے والے ہیں وہ زراعت سے منسلک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کے اوپر ہم معاشی جو پالیسیاں ہیں ان پہ بھی بات کرتے ہیں، اور یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ کا پلیٹ فارم ہے، تو اس میں آپ کی رائے بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے اب، کیونکہ ہمیں آپ کی جو فیڈ بیک آتی ہے ہم اسی اوپر بات کرتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ کی جو آواز بن کے کسان مددگار جو ہے وہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم یوز کر کے آپ کی آواز پہنچا رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے جو کام کیا ہے اب تک اس کا سارا سہرا جو ہے وہ آپ کسانوں کو اور فیلو سٹیزنز کو، اس کے علاوہ شہریوں کو، عام شہریوں کو جو ہمارے اس ملک کے واسی ہیں ان کو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ سے درخواست یہ کرنی تھی کہ آپ ہمارے جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک کے اوپر بھی جو ہمارے سوشل میڈیا کے دوسرے ہینڈلز ہیں ان کو بھی اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے، لائک کر دیں گے، فالو کریں گے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ تک بروقت نہ صرف کہ ہماری طرف سے معلومات پہنچیں گی، بلکہ آنے والے دنوں میں مزید ہم جو نئے پروگرام شروع کر رہے ہیں اس کی پہلی خبر آپ تک آئے گی، اور آپ کی بھی جو، کیونکہ یہ دو طرفہ اس کو ہم ٹریفک کہتے ہیں، اور اس لیے آپ کی جو رائے ہے، آپ کے جو سوالات ہیں، آپ کے جو ہمارے لیے کچھ اصلاحات کی اگر آپ بات کرتے ہیں، ہم اپنی غلطیاں جو ٹھیک کر سکتے ہیں، اس میں آپ کی رائے بڑی ضروری ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ رہے، تو اس لیے آپ ان کو سبسکرائب بھی کر لیں اور فالو بھی کر لیں۔ نہیں جی، بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے وہی ٹاپکس تھوڑے سے فردر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کموڈٹی مارکیٹس کیا نظر آ رہی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے تو چاول کی بات، چاول کا اثر یہ ہوا ہے جی کہ دنیا میں جب انڈیا نے بین لگایا ہے تو وہ اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ اوپن ہو گئی ہے، اور اب بھی ہم آپ کے ساتھ جب میں بات کر رہا ہوں تو تقریباً جو نان باسمتی ہے، جو ورائٹیز ہوتی ہیں پاکستان میں، اسپیشلی سندھ کے اندر اور دوسرے علاقوں میں جو لگتی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے جو مارکیٹ پرائس سسٹم نظر آ رہی ہے کہ دنیا میں قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پہ چلی گئی ہیں، اور پچھلے ایک ہفتے کے دوران دیکھا یہ ہے کہ جو یہ نان باسمتی ورائٹیز جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کی قیمت 10 سے 15% تک اوپر گئی ہے۔ اس وقت جو اگر ہم دیکھیں کہ 530 سے $550 پر ٹن کی قیمت اس ٹائم مارکیٹ کے اندر ہے انٹرنیشنل، جو کہ کچھ عرصہ پہلے 480 کے اوپر تھی، 460 سے 480 کے درمیان تھی یہ قیمتیں۔ تو اس کا فوری اثر جو پڑا ہے، انڈیا نے جو اپنی جو ایکسپورٹس ہیں اس کو بند کیے ہیں، تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اپرچونٹی کیا نکلی ہے۔ تو اگر آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہمارے کسان جو یہ کام کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ وقت کے اوپر لگایا تھا اور اپنی پہلی ہارویسٹنگ کر چکے ہیں، ان کے لیے یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، کیونکہ ابھی بھی مارکیٹ جب اوپر جاتی ہے، کیونکہ شارٹیجز ہیں، اور یہاں پہ میں امریکہ جیسے ملک کی بات بتا رہا ہوں جہاں پہ کہ جو راشن کی طرف پہ چاول کو کر دیا گیا ہے، کہ وہاں پہ جو فوڈ کاؤنٹرز ہیں وہ جہاں پہ چاول پڑا ہوتا تھا وسیع تعداد میں وہ خالی ہو گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ راشننگ شروع کر دی ہے کہ جی کہ آپ ایک لمٹ سے زیادہ چاول نہیں خرید سکتے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آنے والے دنوں میں جو 1-2 مہینے ہیں، ایک بہت اچھی اپرچونٹی نکل آئی ہے فارمرز کے لیے۔ تو ہمارے وہ جو ادارے ہیں جیسے ریپ ہے، رائس ایکسپورٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان، اس کے عہدیداروں کو فوراً اقدامات کرنے چاہیے، اور ایسے جو آرڈرز ہیں ان کو فوراً سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور اپنی سپلائز دے دینی چاہیے۔ اس میں حکومت کا بھی کردار ہے، اور ان کی تھرو فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھے گی۔ پچھلے سال کے مقابلے میں کہتے ہیں جی کہ اس سال بڑھی ہے، لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ ابھی ہمارے پوٹینشیل سے یہ کم ہے۔ ہمارا پوٹینشیل تقریباً $4 ارب کا ہے جو ہم چاول سے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ہمیں دیکھنی ہوگی کہ ہمیں یہ بیلنس بھی مینٹین کرنا ہے، یہ توازن برقرار رکھنا ہے کہ ہماری لوکل جو باسمتی کی کراپ ہے اس کا بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ پچھلے سال یہاں پہ کافی مقدار میں، کیونکہ باسمتی کی قیمت جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں $1000 سے اوپر ہے، یعنی کہ وہ ڈبل پرائس ہوتی ہے تقریباً، تو اس کے بھی چانسز ہیں کہ وہ اوپر جائے گی۔
اس کمی کو پورا کرنے کے لیے. اس لحاظ سے ہماری لوکل مارکیٹ ڈومیسٹک جسے کہتے ہیں وہاں پہ بھی پریشر آئے گا. پچھلے سال جیسے ہوا تھا کہ چاول کی جو قیمت تھی وہ تقریباً ڈبل ہو گئی تھی کیونکہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی, اور مہنگائی ابھی بھی ہے ہمارے ملک میں اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے. تو ہمیں تھوڑا سا یہ بیلنس کرنا ہوگا کہ اپنے جو کنزیومر ہیں, ساتھی شہری ہیں, ان کو کم از کم حکومت کو اقدامات کے تھرو یہ کام ہونا چاہیے. لیکن ایک زاویہ اور بھی اس کا ہے, وہ زاویہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس دفعہ لوگوں نے پچھلے سال کیونکہ قیمت بہت اچھی ملی تھی, تو اس دفعہ پنجاب میں خصوصاً باسمتی کی اتنی زیادہ وہ کلٹیویشن ہوئی ہے کہ ایک جو کنسرن ہے کہ چاول اگر زیادہ مقدار میں لگ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چاول کی پیداوار بہت زیادہ ہوگی. تو مکئی کا جو موجودہ صورتحال میں آپ کو پتہ ہے کہ 1800 روپے پہ پر من اگر وہ اس کی پرائس آئی ہوئی ہے, وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ بہت زیادہ پیداوار ہوئی ہے جس سے کہ مارکیٹ اس کی کریش کر گئی ہے. تو چاول کے لیے بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر چاول کی فصل بھی زیادہ ہو گئی تو کیا لوکل مارکیٹ کے اندر کریش وہ نہ کر جائے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایکسپورٹ کی طرف فوکس رکھیں. اگر ہمارے پاس, میں نے کہا $4 بلین کا ہمارا پوٹینشیل ہے, $4 بلین سے زیادہ کی اگر ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا یہ ایک تو کسانوں کو اس کی جو فصل ہے اس کا صحیح معاوضہ ملے گا, اس کے ساتھ ساتھ ملک کی جو ہے بحالی کا پروگرام وہ بھی ہوگا, اور تیسرے نمبر کے اوپر جو عام شہری ہے ان کو بھی کم از کم یہ ہے کہ قیمتیں نہ تو زیادہ گریں گی نہ ہی زیادہ بڑھیں گی. تو یہ پالیسی میکر جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں ان کو, اور خصوصاً جو صوبوں میں بیٹھے ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوگا کامرس منسٹری میں اور دیگر اداروں میں کہ وہ کیسے اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک اپرچونٹی نکلی ہے اور اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک بڑا ضروری ہے. کسانوں جو خصوصاً جو چاول کے کاشتکار ہیں ان کی ہم نے ترقی اور پیداوار کو ہم نے اس طرح سے لے کے چلنا ہے کہ تمام فائدہ ان تک جو ہے, جسے ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آنا چاہیے اس اپرچونٹی کا. تو اس سلسلے میں یہ آواز آپ کی ضروری ہے ہم کسان مزدور کے تھرو. دوسرے نمبر پہ آتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں گندم کی. گندم کی ابھی مارکیٹ جو حکومت نے لی, لیکن خبر یہ ہے کہ نہ تو سندھ نے اور نہ ہی پنجاب نے اپنے مختص کوٹے کے مطابق خریداری کی ہے. اس سے کیا ہوا ہے کہ فلور ملز کو جو کوٹا ملنا تھا وہ اس کا بہانہ بنا کے اب گندم کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ گندم کی قیمت 4000 پہ اگر حکومت نے لی تھی, تو اس ٹائم آٹے کی قیمت جو ایک اچھا برانڈ کا 5 کلو کا آٹا ہے وہ 1000 روپے سے زیادہ میں ہے, یعنی کہ 200 روپے کلو سے زیادہ اس وقت آٹے کی قیمت ہے. جبکہ اگر ہم ویسے پرائس اس کی دیکھیں تو وہ من کے حساب سے نکالیں تو 4000 کا مطلب ہے 100 روپے پر ہی, یعنی کہ ڈبل پرائس ہو گئی. اگر ڈبل پرائس ہو گئی ہے تو کیا کسانوں کو یہ معاوضہ مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا. تو دوبارہ بات وہیں پہ آتی ہے کہ ایک آرٹیفیشل سینیریو بلڈ ہو رہا ہے, اور ابھی انٹرنیشنل بھی اس میں یوکرائن اور روس کی جو جنگ ہے اس کا جو اس کی قیمتیں اور اوپر جا رہی ہیں انٹرنیشنل پرائس میں. اگر ہم گندم کہیں سے لیں گے تو ہمیں زیادہ پیسے دینے پڑیں گے. تو اس سلسلے میں بھی میرے خیال سے ابھی مؤثر اور بر وقت فیصلے کرنے ہوں گے, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ اب ہائی ہے, اس کی پرائس اوپر جا رہی ہے, اور سویابین کی طرح اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیسے اس کا بیلنس ہوگا. میز میں تو ابھی نیچے ڈاؤن ہے. کسانوں کے لیے جو فیوچرسٹک سوچ رکھنے والے ہیں ان کو یہ ہم بتائیں گے کہ گندم کی جو ہے ابھی سے ہی اگر آپ اپنا سیڈ بک کروا لیں تو آئندہ کے لیے آپ کو کافی اس میں مددگار ہوگا. ہاں, کسان مددگار اپنے کسان دکان کے نیٹ ورک سے گندم کا بیج فراہم کر رہا ہے, اس کی بکنگ شروع کر دی ہے. ہم نے آج یہ فیصلہ کیا کہ اس کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھا دیتے ہیں کہ تاکہ کسانوں کو فائدہ ہو, اور ہم سے آپ بڑا ہی معیاری اور اصل سرٹیفائڈ سیڈ خرید سکتے ہیں کسی بھی ورائٹی کا, جو کہ اس وقت فریش ورائٹیز جسے کہتے ہیں, اکبر ہے, دلکش ہے, سبحانی ہے, اس طرح دیگر ورائٹیز ہیں, KPK کی ورائٹیز ہیں, وہ آپ لے سکتے ہیں, ہم سے بکنگ کروا سکتے ہیں. اور وہ بکنگ جو ہے وہ ہم صرف 20% پہ کر رہے ہیں اس وقت, اور بہت ہی ہم نے اپنے کسانوں کو دیکھتے ہوئے اچھی اور معیاری بیج کو دینے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس میں بڑا اچھا رسپانس بھی آیا ہے.
تو یہ اس کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہم کسانوں کو دینا چاہتے ہیں، اس لیے یہ آفر ہم بڑھا بھی رہے ہیں کہ آپ مبلغ 1500 روپے پر بیگ کی ایڈوانس بکنگ کر کے 7500 روپے کا 50 کلو کا جو معیاری سیڈ ہے، سرٹیفائڈ سیڈ ہوگا ٹیگ کے ساتھ، وہ آپ کسان دکان سے پرچیز کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہم کہاں پہ ہیں، ایک اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ انٹرنیشنل جو خبریں ہیں، برازیل دنیا کا ایک بہت بڑا ایک سورس ہے جس میں کہ سویابین اور دیگر کارن اور باقی فصلیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، وہاں پہ مہیا کر رہا ہے۔ اور اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو انوائرمنٹ کے اوپر بھی بڑا بات ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج، جس میں کہ ہم بہت زیادہ، جس سے کہ ہماری اوپر اثرات ہوئے ہیں، اس چیز کو دیکھتے ہوئے برازیل میں ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی وہ ایک اپنا $100 بلین یعنی کہ سینکڑوں بلین ڈالر کا ایک پلان لے کے آ رہے ہیں، جس میں وہ ڈی کاربنائزیشن، یعنی کہ جو کاربن پیدا ہوتا ہے یا ایگریکلچر میں جو ڈی فارسٹریشن ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ امیزون ہے، دنیا کا بڑا جنگل جو ہے وہاں پہ ہے، اور اس میں اس جنگل کی کٹائی ہو رہی ہے۔ تو اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سینکڑوں بلین ڈالرز کی ایک پلان لے کے آ رہے ہیں، اگست یا ستمبر میں وہ آ جائے گا۔ لیکن ایک بہت بڑی خبر ہے کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹو سے، جس میں کہ وہ اپنی ڈی کاربنائزیشن کو فوکس کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں میرے خیال سے ہماری حکومت کو بھی ایسے بر وقت اقدامات کرنے چاہیے۔ ابھی ایک نیا انہوں نے شروع کیا ہے جس میں کہ فوج کے ساتھ مل کے ہم کارپوریٹ فارمنگ کو کر رہے ہیں، لیکن کارپوریٹ فارمنگ کے ساتھ ساتھ کچھ بڑی ہی مؤثر قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں، جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ سویابین اس وقت دنیا میں ایک اہم ذریعہ ہے کسی بھی قسم کی فیڈ کا۔ پاکستان میں بھی بہت ضروری ہے، خصوصاً ہماری جو مرغی یا پولٹری کی صنعت کے لیے بہت زیادہ اس کو نقصانات ہوئے ہیں جب باہر سے بند کر دی گئی تھی سویابین کی درآمد، تو اس وجہ سے انڈے بھی مہنگے ہو گئے، چکن بھی مہنگا ہو گیا، اور اس کے اثرات ہمارے عام شہریوں پہ آئے ہیں۔ اب اس کا ایک حل ہونا چاہیے۔ حل کیا ہے جی؟ حل بڑا سمپل سا ہے کہ ہمیں سویابین اگائیں۔ یہ بہت ہی چھوٹی فصل ہوتی ہے، اور آج کل اس کا ابھی لگائی بھی جا رہی ہے، اور اس میں کسان مددگار آپ کی سپورٹ بھی کر رہا ہے، آپ کو اچھا بیج بھی دے گا۔ NARC کی ایوب ایگریکلچر کی ورائٹیز ہمارے پاس ہیں، وہ دے رہے ہیں ہم۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ بڑا سمپل ہے۔ یہ جو ڈی کاربنائزیشن یا جو سنتھیٹک یہ جو کھادیں ہیں جو اتنی مہنگی ہیں، DAP یوریا مل نہیں رہی، اور یوریا کی ویسے ہی کمی آنے والی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نوٹ کر لیں کہ یوریا کی پاکستان میں کیونکہ گیس نہیں ہے، گیس کی وجہ سے پلانٹ بند ہے اور یوریا ملے گا نہیں، تو ابھی سے ہمیں پھر یعنی کہ سویابین اگر ہم لگائیں تو نہ صرف کہ ہم ملک کی ضروریات پوری کرتے ہیں، بلکہ نائٹروجن کا بھی ایک ذریعہ ہے سویابین۔ اور سویابین آپ کی آنے والی فصل جو ہوگی اس میں آپ کو کم یوریا کی ضرورت ہوگی اگر آپ نے پہلے سویابین لگایا ہوا ہے۔ تو سویابین کے ملٹیپل اس کے جو فائدے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنا کچھ حصہ جو اپنی جو زمین ہے اس کا بھی خیال کریں، اس کی نائٹروجن کی ضروریات اور دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے سویابین جیسی فصل کے ساتھ انٹر کراپنگ کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈی کاربنائزیشن بھی کم ہوگی اس سے۔ تو اس پہ آنے والے پروگرام مزید بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی جو تمام فوکس ہے وہ اپنے زراعت کے اوپر اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو نیا لے کے آئیں، تاکہ ہمارا کسان جو ہے نا، وہ نہ صرف کہ اس کو ہم نے ترقی یافتہ کسان بنانا ہے، بلکہ اس کو سسٹینیبل بھی کرنا ہے، یعنی کہ نہ صرف کہ وہ ایک سیزن میں کمائی کر سکے، بلکہ مستقل اس میں لے کے آنا ہے کہ اس ایسی فصلیں لگائے جس سے کہ اس کی نہ صرف کہ لاگت کم آئے بلکہ منافع بھی زیادہ ہو۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ اپنی تجاویز، اپنے سوالات ہمیں بھیجیں تاکہ ہم آئندہ پروگرام میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے، ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔